اور آنکھ کی آواز اب تک نہیں اٹھ رہی ہے. اس حسین امام علی مقام امام حسین نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا, کسی اور کے لیے نہیں جویا والو, دین آپ تک پہنچانے کے لیے حسین نے سر کو نہیں اٹھایا. امام حسین نے جو سر دیا تھا نا, اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا علی یا علی. ماشاءاللہ, اللہ چچا کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے. اور نوجوانوں یہ دیکھو, یہ ایمانی جذبہ ہے, یہی جذبہ تھا میرے نبی کے یاروں کے پاس, یہی جذبہ تھا میرے نبی کے یاروں کے پاس. آج لوگ بات کرتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں, ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. علماء اکرام کی خاص توجہ, آج بندہ جس سے پوچھے آپ حضور سے پیار کرتے رہے, بولے پکا پیار کرتا ہوں. میں نے ایک بندے سے کہا کتنا پیار کرتا ہے, بولے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. اور ابھی ربیع الاول کے موقع پر آئی لم محمد پہ جب حملہ ہوا میرے آقا کی شان پہ, گستاخیاں کرنے والوں نے گستاخیاں کی, اے ناموس رسالت پہ حملہ ہوتا ہے. بات کرتے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں, مجھے بات مدرسے کے تعلق سے, علماء کے تعلق سے اور طلبہ اکرام کے تعلق سے بات کرنا ہے. میں کچھ باتیں آپ کو قیمتی بتانا چاہتا ہوں. سب لوگ ایک بار جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. ایک سے پوچھو تو وہ کہتا میں حضور سے پیار کرتا ہوں, میں حضور سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا تو کتنا حضور سے پیار کرتا ہے؟ میں سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں. میرے آقا کے غلاموں ہم جانتے ہیں یار کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ جان دے سکتے ہیں. اور کتنے گردن کٹا سکتے ہیں؟ کٹا سکتے ہیں. اب کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں, کہیں ابھی موقع نہ لگ جائے. کٹا دیں گے, سب کٹا دیں گے. منگایا جائے, منگایا جائے کیا منگایا جائے؟ تلوار والا نہیں, عارف رضا قریشی ہے, تلوار والا نہیں ہے. ہاں, اور ہر چیز پہ پابندی لگ گئی, کھانے پہ بھی پابندیاں لگ گئی, کاٹنے پہ بھی لگ گئی, مگر اس ہتھیار پہ آج تک پابندی نہیں لگی. ابھی تک نہیں لگی ہے. سب لوگ جی لگا کے کہتے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جی لگا کے ایک بار پھر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ حضور سے پیار کرتے. اچھا جس سے بھی پوچھو وہ کہتا میں حضور سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا کتنا حضور سے پیار کرتا ہے؟ بولا حضور سے میں بہت پیار کرتا ہوں, لیکن یہ ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں, صرف زبانی دعوے ہیں. لیکن آقا کے غلاموں جب تک دل سے پیار نہیں ہوگا, اور پیار جب ہوگا تو انسان کی ہر ادا سے پتہ چلے گا کہ وہ حضور سے کتنا پیار کرتا ہے. اب پیار کی حقیقت پتہ کس سے چلے گی کہ پیار ہوتا کیسا ہے؟ مثال جب دی جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا. میں حضور کے صحابہ کی بات بتاؤں گا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سے پوچھا جائے تم ایمان والے؟ بولے ہاں یار ہم ایمان والے ہیں. آقا نے جس بات پہ منع فرمایا ہے اب ان سے رکتے ہیں, اور سرکار نے جتنے قانون بتائے ہیں ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں, ہر ایک کو مانتے. میں نے کہا کیسے آپ سب مانتے؟ بولے سب سے پہلی ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. بے شک کلمہ پڑھتے ہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا کوئی؟ صرف کلمہ پڑھنے سے پکا مومن ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے, صرف خالی کلمہ پڑھے گا نہیں. جتنے بھی قانون ہے شریعت کے ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے, ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے. بولے کلمہ ہم نے پڑھا ہے نبی کا. میں نے کون سا کلمہ؟ ذہن کو قریب کرے میرے آقا کے غلام. آپریٹر صاحب بالکل وہی ساؤنڈ سسٹم بھائی بالکل ریپیٹ, اور ڈیلے بالکل ویسے ہی رہنا چاہیے. میرے آقا کے غلام میں نے کہا کون سا کلمہ؟ بولے کلمہ وہ والا جو نبی کا کلمہ سب لوگ پڑھتے ہیں. نبی کا کلمہ کون سا کلمہ؟ آپ لوگ بھی پڑھ لیں. اگر کافر پڑھے دل سے کافر ہو ایمان والا ہو جائے, اور مومن پڑھے ایمان میں کوئی کمی
ہو گئی ہو، کلمہ پڑھے گا وہ کمی دور ہو جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس کلمے کا نام ہے لا الہ۔ سب لوگ یہ سوچ کے پڑھ لیں، کوئی کمی اگر کلمے کوئی ایمان میں آ گئی ہوگی تو کلمہ پڑھیں گے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سب لوگ یہی سوچ کے پڑھ لیں لا الہ، سب لوگ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی سید کونین نے فرمایا، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے، اس کے علاوہ 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے قرآن کو مانا، زبور کو مانا، انجیل کو مانا، تورات کو مانا، ساری کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، بندہ کہے گا میں اس میں یہ مومن ہوں۔ نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا میں مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اچھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، بروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم نے مان لیا، نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا صاحب استطاعت پر اللہ نے زندگی میں ایک بار حج فرض فرمایا ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار اللہ نے حج فرض فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں کہے گا یہ سارے قوانین پہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا یہ سارے قانونوں پہ تیرا ایمان ہے، بات سچی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ تیرا دلیل تیرا دعویٰ سچا ہے، لیکن اس دعوے پہ ٹھوس کرنے کے لیے، اس دعوے کے لیے ایک اور بڑا دعویٰ ہے جس کے لیے میرے نبی کا پیار کہا جاتا ہے۔ جب تک نبی سے پیار نہیں روزہ قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں حج قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں میرے آقا کے غلاموں نماز قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہے گا بوا کہنے لگا نہیں مولانا صاحب آپ نے یہ کس سے کہہ دیا؟ میں نے کہا یہ بات ہواؤں میں نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے عارف رضا قریشی کس ضلع سے تعلق رکھتا ہے، کس شہر سے تعلق رکھتا ہے؟ عارف رضا اس شہر سے تعلق رکھتا ہے جس شہر کا نام بریلی ہے، جس شہر کا نام بریلی ہے۔ بولے بریلی میں کیا ہے؟ میں نے کہا بریلی میں ہمارے بے قرار سینوں کے قرار کا نام ایک عاشق رسول ہے۔ ہم بے قراروں کے قرار، ہم بے قراروں کے قرار، ویسے حقیقت میں تو میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن میں اشارہ ادھر چپ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں قبلہ دل و جان، عاشق عاشقہ میرے آقا کے غلام امام احمد رضا خان اور اعلیٰ حضرت والے بات ہواؤں میں نہیں کرتے، بات ٹھوس و دلیل کے ساتھ کرتے۔ بولے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ایمان جب تک نبی سے محبت نہیں مکمل نہیں۔ میں نے کہا ہواؤں میں بات نہیں۔ عارف رضا قریشی کوئی جاہل نہیں، پڑھ لکھ کے مولوی بنا ہے، اسٹیج پہ پڑھ لکھ کے آیا۔ بولے دلیل دیں گے؟ میں نے کہا دلیل کس سے چاہیے؟ میں نے کہا حدیث سے چاہے تو حدیث سے ملے گی، قرآن سے چاہے تو قرآن سے دو۔ میں نے کہا لے پہلے حدیث سے دیتا ہوں۔ میرے آقا کے غلام بات محبت کی ہے، نبی سے محبت نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ ایمان والا کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، لیکن مکمل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آمنہ کے لال سے سچا پیار نہیں کر لے گا، جب تک پیار نہیں کر لے گا۔ بولے دلیل دے؟ میں نے کہا لے دلیل سن۔ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب عمر سے میرے آقا نے فرمایا تھا عمر کتنا پیار کرتا ہے اے واہ واہ سبحان اللہ فرمایا او میرے یار عمر کتنا پیار کرتا ہے جناب عمر عرض کرتے کریم آقا میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں صرف اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار سبحان اللہ سبحان اللہ بس اپنی جان سے آپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اور باقی اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا ایمان والا نہیں میرے آقا نے فرمایا لا یؤمنو احدکم تم میں سے کوئی ایک بندہ پکا مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک مجھ محمد سے سب سے زیادہ پیار نہیں کر لے سبحان اللہ میرے آقا کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جب تک مجھ سے پیار سب سے بڑھ کے نہیں کر لے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا کے غلاموں یہ تو حدیث ہے آئیے قرآن سے جواب لیتے قرآن سے پوچھتے دلیل قرآن کی بارگاہ میں چلے میں عالم تصور و تخیل میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی میں نے کہا میرے مولا تو خالق تو مالک تو رازق ہے کل کائنات کا خالق تو ہے کل کائنات کو چلانے والا تو مالک ہے میرے مولا تو بتا دے ہم ایمان والے مکمل کب ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم پکے ایمان والے کب ہوں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا او میرے ایمان والے بندو میں نے کہا مولا ایمان تو لے آئے تیرے محبوب پہ کلمہ تیرے نبی کا پڑھا ہے نماز تیرے نبی کے کہنے سے پڑھی ہے تجھے ایک تیرے نبی کے کہنے سے مانا ہے جنت دیکھی نہیں مان لیا میں نے دوزخ دیکھی نہیں مان لیا میدان محشر قائم نہیں ہوا مان لیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے سبحان اللہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے یہاں شاعر نے اشارہ کس لیے کس طرف کیا میرے مصطفیٰ نے پتہ چلا جنت کو بھی دیکھا ہے مصطفیٰ نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے اور مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے میدان محشر قائم ہوگا کس میدان میں قائم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے اور میرے مصطفیٰ نے سب سے بڑی بات میرے مصطفیٰ سید کونین نے اپنے رب کی ذات کو دیکھا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ہم نے تجھے بل دیکھے خدا مان لیا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کانفرنس مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نے کہا مولا ہم ایمان تو لے آئے سارے قوانین پہ جتنے حضور نے بتائے شریعت کے جتنے قانون ہیں جتنے فرائض ہیں حضور کے بتائے سے مانتے ہیں ماننا اور ہوتا ہے عمل کرنا اور ہوتا بے شک بے شک ماننا اور ہے اور ہوتا ہے عمل کرنا اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے مانے گا نہیں تو سرے سے مومن ہی نہیں عمل نہیں کرے گا مومن ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا واہ ماننا اور ہے جی کرنا اور ہے
جی جی مانے گا نہیں تو مومن ہی نہیں رہے گا، بے شک اور عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں کو نور کا بنا کر اور رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ جی لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ آمَنُوا، میں اپنے مطلب بات بہت لمبی ہو جائے گی، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، میں نے کہا مولا ایمان تو لے آئے مگر ایمان لانے میں کوئی شرط تو نہیں لگائی، کوئی شرط تو نہیں لگائی۔ جواب ملتا لمحے تصور سے، آواز غیب سے آتی ہے، ہاں میرے بندے عارف رضا قریشی میں نے قید لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مولا وہ قید کیا ہے؟ میں نے کہا ایمان لانے میں کوئی قید تو نہیں۔ کیسا ایمان لائے؟ کیسا ایمان تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے گا؟ کیسا ایمان والے بندے تیری بارگاہ میں مقرب کیے جائیں گے؟ میں نے جب رب کی بارگاہ میں عالم تصور و تخیل میں عرضی لگائی، حاضری دی، میں نے بارگاہ رب العزت میں عالم تصور میں سوال کیا، جواب ملتا ہے او میرے بندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان تو لے آئے ہو مگر ایمان اللہ نہ کیسا ہے؟ میں نے کہا مولا تو بتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان ایسا لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ بے شک ایمان لے آئے، ایمان تو لے آئے صحابہ والا، جیسا صحابہ لائے ہیں ایمان ایسا ایمان لے آئے، مگر ہر بندہ فائدے کی تلاش میں رہتا ہے، جی ہر بندہ تلاش میں فائدے کی۔ علامہ معراج الحسن صاحب نے، علامہ شمس الحسن صاحب نے یہ پروگرام سجایا، لوگوں کو جمع فرمایا، لوگ جمع ہوئے، اتنا بڑا پنڈال، علماء کا جمع غفیر، بابقار زیب علم علماء، نازش درس کا علماء تشریف لائے۔ میرے آقا کے غلاموں کیوں آئے؟ یہاں آ کر بیٹھے اس لیے تاکہ نبی کا ذکر کریں گے، نبی کا ذکر سنیں گے، اللہ راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، اور جنت مل جائے گی۔ اس لیے فائدہ یہ، ہر بندہ فائدے کی تلاش کرتا ہے۔ میں نے کہا مولا صحابہ والا ایمان لائیں گے، فائدہ کیا ملے گا؟ تو میرے رب کا قرآن جواب دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ والا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ والا ایمان لاؤ گے فقط اہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے آقا کے غلاموں، اب یہی سے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کون؟ میرے نبی کے یار جناب صدیق وفادار ہے، میرے نبی کے یار جناب عمر فاروق اعظم، میرے نبی کے یار صحابہ جناب مولا علی ہے، میرے نبی کا یار جناب عثمان غنی، میرے نبی کا یار بلال وفا ہے، میرے نبی کا یار جناب عمر حضرت عمار ابن یاسر ہے، میرے نبی کا یار سلمان فارسی ہے، میرے نبی کا یار جناب طلحہ و زبیر، میرے نبی کا یار جناب حضرت سعد بن ابی وقاص، میرے نبی کا یار جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، اور پیار کی بات آئی ہے، لے نبی کے یار کی بات بتا دو۔ نبی سے پیار اسے کہا جاتا ہے
وہ نبی کے نام پہ مر مٹنا اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں کیا آتا ہے، بڑا درد محسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر بھی کتنے خطبہ، کتنے شعراء ایسا کرتے ہیں لوگوں جو دنیا کے لوگوں کی ایکٹنگ اپناتے ہیں۔ کوئی کسی کو اگر انسٹاگرام پہ دیکھے، کوئی فیس بک پہ دیکھ لے، کوئی یوٹیوب پہ دیکھے، اس کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، تم دنیا میں کسی کی تو اپنائے، کسی کی ادائیں نہ اپناؤ، اور نوجوانوں تم بھی دنیا میں کسی کی ادائیں نہ اپناؤ۔ تو اپنانے کے لیے تجھے دنیا دار کی اداؤں کو نہیں پیدا، تجھے دنیا دار کی اداؤں کو ادائیں اپنانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اگر تجھے ادائیں اپنانا تھی تو میرے نبی کے پیارے صحابہ کی اداؤں کو اپنانا چاہیے تھا۔ اگر تجھے اپنانا تھی ادائیں تو کربلا کے جناب امام حسین کی ادا کو اپنانا چاہیے تھا۔ اگر ادا اپنانا تھی بیمار زین العابدین جناب حضرت علی اوسط کی ادا کو، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنا رہے لوگ ہو کیا رہا ہے، کسی نے اگر کسی کا ٹکڑا ڈائیلاگ چل گیا، وائرل ہو گیا، بولے نعت سنے گا، گانا سنے گا، دیکھا ہے کیا اس میں، ہے کیا؟ الحمدللہ یہ فقیر نہ چیز بات بڑی نہ ہو جائے میرے آقا کے غلاموں۔ میں پوری تقریر، آپ بے شمار تقریر یوٹیوب پہ عارف رضا قریشی کی، میں رب کا احسان و شکر ہے، اور یہ عارف رضا قریشی جو سراپا روز نبی کا ذکر کرنے نکل رہا ہے، اس میں کسی اور کی دین نہیں، رب کا کرم تو سب پہ ہوتا ہی ہے جو آگے بڑھتا ہے، اور نبی کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں رب اور نبی کے بعد بھی اللہ نے کچھ ذاتیں رکھی ہیں، اس ذات میں سب سے بڑی ذات کا نام ماں کا آتا ہے۔ واہ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یار اللہ اور اس کے رسول کی ذات تو بڑی بلند و بالا ہے، بے شک مگر دنیا میں ان کے بعد میں بھی اللہ نے ذاتیں رکھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ جو سراپا عارف رضا قریشی دکھ رہا ہے نا، یہ جو آپ کے سامنے بول رہا ہے، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ بے شک سبحان اللہ لوگوں اپنی ماں کی دعائیں لے کر نکلا کرو، بے شک جو ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے اللہ اسے ہر قدم پر عزت عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو لوگ اپناتے ادائیں اپنا رہے ہیں، اور نوٹنکیاں چل رہی ہیں، نوٹنکیاں، اور ہمارے نوجوان پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں گے فیس بک کھولیں گے نور الدین بھائی اور انسٹاگرام دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کون مولوی زیادہ اچھل رہا ہے، کون مولوی زیادہ کود رہا ہے، اس کو بلائیں گے، اور اس کو تو نے بلا کے، اور میں نے تو ایک صاحب کے کمنٹ پڑھے، بولے اب نوجوانوں کو اکٹھا کر کے بتا بھی رہے ہیں، بولے ہماری تقریر سے نوجوان سدھر رہا ہے، نوجوان سدھر رہا ہے، تو خود اپنی تقریر سے نہیں سدھر پایا نوجوان، اپنی تقریر سے خود نہیں سدھر پایا تو نوجوان کیا سدھرے گا؟ بولے گانا سنے گا نہیں، اس لیے تجھے پیدا نہیں کیا تھا۔ نہیں میرے آقا کے غلاموں، اگر تجھے اپنانا تھی ادا، کیا بولے نعت سنے گا؟ دیکھا ذرا سا، بولے نعت سنے گا نہیں، میرے آقا کے غلاموں اگر ادائیں اپنانا تھی، میرے نبی کا یار جناب حضرت عمر بن جمو، میرے نبی کا یار ہے، معذور سیابی پیر کٹا ہوا ہے، لنگڑے کا ذکر ہے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا حضور کے یاروں صحابہ کا نام آئے اور صحابی کا نام اور لنگڑا ذکر کیا جائے، نہیں بے ادبی ہے۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت عمر بن جمو، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، مذہب اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ میرے آقا کے غلاموں، یہ جو آج مدرسے سلامت ہیں، یہ مسجد کے مینار و منبر سلامت ہیں، یہ مسجد کے آج مصلی سلامت ہے، یہ سروں پہ داڑھی اور ٹوپی سلامت ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں، یا کربلا کے امام حسین کی دین ہے، یا میرے نبی کے یاران وفا صاحب پیغمبر کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار ہے جناب حضرت عمر بن جمو، پیر کٹا ہوا ہے، معذور ہیں، سرکار نے فرمایا میرے یارو، حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ مکے میں جا کے اعلان کرو کہ کل جنگ احد کے لیے جانا، جاؤ شہر میں جا کے اعلان کرو کہ کل میدان احد کی تیاری کرنے کے لیے آپ میدان احد کی تیاری کریں، کل احد کے میدان میں جانا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے یار جناب عمر بن جمو کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، انتظام کرتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، میرے آقا کے غلاموں سب سے پہلے میدان احد میں کھڑے نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔
کریم آقا سید کونین جب پہنچے میدان احد میں، میرے کریم آقا کی نگاہیں نبوت جناب حضرت عمر بن جموح کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یار ادھر آ، سبحان اللہ سبحان اللہ، او میرے یار ادھر آ، او دین کے نام پہ نوٹنکی کرنے والوں، میرے آقا سید کونین سے محبت کا دعویٰ کرنا والوں، اور جھوٹے دعوے کرنے سے کام نہیں بننا ہے۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت عمر بن جموح کے چہرے پہ نظر پڑی، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی، مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہ نبوت شفقت والی نگاہ ڈالی، میرے آقا نے نبوت والے آواز سے پکارا او میرے یار ادھر آ۔ جناب عمر بن جموح میرے آقا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے کریم آقا آپ کی محبت میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے، قرآن و حدیث کے دشمنوں سے میں مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں آپ معذور ہیں، آپ چلے جائیں، آپ گھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ثواب میدان میں جنگ کرنے کا عطا فرمائے گا، آپ لوگوں سے لڑیں گے جتنا ثواب اللہ آپ کو یہاں لڑنے پہ عطا فرمائے گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر پہ بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ میدان میں جنگ کے لیے معذوروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جی وہ تو خود معذور ہیں۔ تو میرے آقا سید کونین کا جب اتنا جملہ سنا، یار حضور کے، اچھا حضور کے یار صحابہ حضور سے محبت کتنی کرتے تھے اور ادب کتنا کرتے تھے، جب سرکار نے اتنا فرمایا تو حضرت عمر بن جموح یہ بھی کہہ سکتے یا رسول اللہ میرا جسم، یا رسول اللہ میری مرضی، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ نا یار میرے نبی کے یار ہیں، میرے مصطفیٰ کے یار، خاموش ہو کر دور چلے گئے اور دور جا کر چہرہ دوسری طرف پھیر کر رونے لگے اور روئے۔ میرے آقا کے غلاموں، نبی کا یار ہے، یار شہادت کا کتنا ذوق اور شوق ہے، دین کی خاطر اپنی گردن کٹانے کے لیے نبی کا یار پیر کٹا ہوا ہے اور پھر بھی گردن کٹانے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ نبی کی محبت میں میدان احد میں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے یار جناب عمر بن جموح رونے لگ جاتے ہیں۔ اتنا روئے کہ آواز، میرے آقا کے غلاموں آواز بلند ہونے لگی، آواز اتنی بلند ہوئی کہ میرے کریم آقا کی نبوت والے کانوں تک پہنچتی ہے۔ آواز پہنچی، میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو یہ رونے کی میدان سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ کون رو رہا ہے؟ میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا کریم آقا جس یار کو آپ نے منع فرمایا جنگ میں جانے کے لیے، وہ جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے رونے لگ گئے ہیں۔ جب میرے کریم آقا نے اتنا سنا، صحابہ کھڑے ہیں، میرے آقا نے اتنا سنا، میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو بلاؤ میرے اس یار کو۔ صحابہ گواہ ہے، میرے آقا کے غلاموں تاریخ بتاتی ہے، جناب حضرت عمر بن جموح کو بلایا گیا، کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں کہتے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں روئے ہو؟ کہنے لگے کریم آقا گھر سے چلا تھا یہ سوچ کر کہ آپ کی محبت میں جان قربان کر کے آنا ہے، یا رسول اللہ مجھے جنگ میں جانے سے نہ روکا جائے، لڑائی میں جانے سے نہ روکا جائے۔ کریم آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا نے جب اتنا سنا سرکار نے فرمایا جاؤ پھر آپ کو اجازت ہے۔ میرے آقا کی اجازت ملی، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو گیا، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے پہ رونق آ گئی،
مسکرا ہٹائی میرے آقا کے غلاموں تلوار لیتے ہیں نبی کے دشمنوں سے مسلمانوں کے دشمنوں سے قرآن و حدیث کے دشمنوں سے یہ میرے نبی کا یار معذور ہے پیر کٹا ہوا ہے اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دل یہ چاہتا ہے اسی کٹے ہوئے پیر سے شہید ہونے کے بعد جنت کی سیر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور مجھے اجازت مل گئی سرکار کی اجازت ملی اب ادھر آپ جنگ کے لیے گئے دونوں طرف سے لڑائی شروع ہوئی ادھر سے بھی نیزے تیر و تلوار بوچھار ہوئی ماحول کے مطابق جیسا ہوا اس وقت میں بہرحال جب جنگ ہو گئی تو دیکھا گیا کون شہید ہوا کتنے لوگ شہید ہوئے لاشوں کو اٹھایا جائے لاشوں کو اٹھایا گیا پتہ چلا میرے نبی کا یار جناب عمر ابن جموح شہید ہو گئے آپ کی زوجہ کو پتہ چلا شہید ہو گئے آؤ بکا نہیں رونا پیٹنا نہیں یار یہ حضور کے صحابہ کا بے شک گانا ہوتا تھا جی کہ یہ کتنا خوش ہوتے تھے کوئی آج کی عورت ہوتی آؤ بکا کرنے لگتی پریشان ہو جاتی میں بھی جو بتا رہا تھا بات لمبی ہو جائے گی شارٹ میں بتا دوں انسٹاگرام پر ابھی جو آئل محمد والا جو میٹر نکلا نا لوگوں کو پتا چلا لوگوں نے حضور کے کہ ہمارے آقا کے نام لکھنے پر پابندی لگی ہے تو نوجوانوں نے اسٹیٹس لگانا شروع کیے واٹس ایپ پر فیس بک پر انسٹاگرام پر سب پر لوگوں کے اسٹیٹس لگ گئے لیکن چند دنوں کے بعد ہٹ گئے میں نے کیوں ہٹے ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیوں ہٹے بولے اس لیے ہٹے ایف آئی آر ہو رہی ہے جس کے خلاف جو اسٹیٹس لگا رہا ہے جو نعرے لگا رہا ہے میں نے کہا تو ڈر گیا بولے ہاں ڈر لگ گیا شاسن و پرشاسن بڑا سخت ہے میں نے کہا کیوں بولے عدالت میں پہنچ جائے گا مقدمہ میں نے کہا یہ دنیا کی عدالت جس کے لیے ایک وقت متعینہ ہے جسے 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 50,000 سال جس کو دنیا کو باقی رہنا ہے اس کے بعد اسے فنا ہونا ہے مگر اس کے بعد ایک اور عدالت لگنا ہے وہ عدالت کا نام کون سی عدالت ہے وہ عدالت میدان محشر میں لگے گی اور اس عدالت کا حاکم تیرا اور میرا خالق کائنات پروردگار بے شک سبحان اللہ بے شک وہ عدالت لگے گی تو وہاں عدالت لگے گی وہاں فیصلہ ہوگا اصل فیصلہ تو وہ ہے یہ کیا دنیا کے فیصلے ہیں یہ دنیا میں آپ حضور کی محبت میں جس انداز سے چلے جائیں لیکن یاد رکھنا آج مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جو انسان آواز اٹھاتا ہے اور حضور کے نام پر بولتا ہے اللہ آپ کو عزت اس کو اتنی دیتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اس وقت میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں بات آگے بڑھائیں مفتی سلمان نظری کو کوئی نہیں جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن حضور کے نام پر ایک بار بولے ہیں آج پوری دنیا جان گئی ہے کہ کون مفتی سلمان نظری بے شک نہیں جانتا تھا آج کے دور کی مثال ہے ورنہ میں حضور کے صحابہ کی طرف چل رہا ہوں جی لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ میرے آقا کے غلاموں میرے نبی کے یار کو پتا چلا سرکار سید کونین کی پیاری بیوی سرکار سید کونین کے صحابی کی بیوی جناب حضرت عمر ابن جموح کی پیاری شریک حیات آتی ہیں آنے کے بعد رونا نہیں آؤ بکا نہیں پریشان نہیں ہوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی لاش کو اٹھایا اونٹ کی پشت پہ رکھا اور اپنے شہر مدینہ کی طرف روانہ کیا اونٹ کو ہکال دیے اونٹ چلنے لگ جاتا ہے چند قدم اونٹ چلا آگے سے دوڑ کر پھر میدان احد میں آ گیا پھر میدان احد میں آیا پریشان ہو گئی او مولا معاملہ کیا ہے میں اونٹ کو مدینہ کی طرف لے جانا چاہتی ہوں یہ چند قدم بڑھائے پھر واپس اونٹ احد کے میدان میں آ گیا پھر کوشش کی چند قدم آگے بڑھائے اونٹ نے پھر گھوم کے میدان احد میں آیا پھر کوشش کی چند قدم بڑھائے پھر گھوم کے میدان احد میں آیا 3 بار کوشش کیے پریشانوں کے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ معاملہ اس طریقے کا اونٹ کو کوشش کرتی ہوں لے جانے کی اپنے شوہر کی لاش کو مدینہ لے جاؤں مگر اونٹ مدینہ جانا نہیں چاہتا ہے میرے آقا نے فرمایا او لوگوں جو کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے انہیں بتا دو مصطفیٰ کو کل کائنات کا غیب عطا فرمایا ہے اور تو نادان
جس نبی سے اللہ نہیں چھپا اس نبی سے مخلوق کیسے چھپ سکتا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے آقا سید کونین کا یہاں غیب دیکھیں، سرکار نے فرمایا صرف اتنا کہا، میرے آقا نے فرمایا او خاتون، جب معاملہ اس طریقے کا تو یاد رکھ، یہ بتا جب یہ گھر سے نکلے تھے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ میرے آقا سید کونین نے فرمایا تو وہ بولی خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ، جب یہ گھر سے باہر نکل رہے تھے دروازے پہ آ کے ہاتھ اٹھائے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ربا میری یہ دعا کو قبول فرمانا، میں میدان احد میں جا رہا ہوں، مجھے واپس احد کے میدان سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہیں فرما۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور نے اتنا سنا، میرے کریم آقا نے فرمایا او خاتون یاد رکھ جب یہ معاملہ ہے تو جب یہ میرے یار نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اللہ نے اس کے آواز بند ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کیونکہ شاید میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں یوں سرکار حضرت عمر ابن جموح نے گویا یوں کہا ہوگا میدان کارزار میں شہیدوں کے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا کام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ میرے آقا کے غلاموں یہ مذہب اسلام میرے نبی کے یاروں کی وفاداری سے پہلا حضور نے دین مصطفیٰ نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہم حضور کی کیا عادت اپناتے ہیں یار، ہم حضور کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے نبی کے یاروں کا انداز تو دیکھو، ایک نبی کے یار ہیں میرے مصطفیٰ کے کہ جب وہ حضور کو دیکھتے تھے زمین پہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے، زمین پہ کوڑے میں گرد و غبار میں الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک بار میرے کریم آقا گزر رہے تھے، پیچھے عمر بن خطاب بھی ساتھ چل رہے تھے، جب یہ انداز اس نبی نے حضور کو آتے دیکھا، نبی کو سیار نے جب حضور کو آتے دیکھا، میرے آقا کے غلاموں حضور کے یار نے جب حضور کو آتے دیکھا وہی انداز اپنایا، زمین پہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جناب عمر کو لگا شاید میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے آقا کے غلام تلوار نکالی، بولے تیری جرأت کیسے پڑی، تیری ہمت کیسے پڑی، میرے آقا آ رہے ہیں تو گرد اڑا رہا ہے، گرد میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ بھی کہنے لگے یہ بتا عمر جب میں یہ اپنا انداز اپناتا ہوں، جب میں یہ انداز اپناتا ہوں تو یہ بتا اس وقت میرے آقا کیا کرتے ہیں، جب میں یہ انداز اپناتا ہوں میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ جناب حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کیا کرتے ہیں جب تو یہ انداز اپناتا ہے؟ کریم آقا مسکرانا شروع کر دیتے، کریم آقا مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے میرے آقا کے غلاموں تو وہ کہتے حضور کے یار کہتے عمر کوئی حضور کی ہنسی کے لیے، حضور کے مسکرانے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے تو یہ ادا کو اپناتا ہوں۔ واہ 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 اور آج مسلمان سبحان اللہ، آج نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نوجوان پھٹی پینٹ پہن رہا ہے، نوجوان بال کٹنگ ان کی اپنا رہا ہے، ان کی ادائیں
ان کی ادائیں اپنا رہا ہے جن سے دنیا کے لپھنگے راضی ہو جائے. مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم وہ ادائیں اپناؤ کہ دنیا کے گنڈے آوارہ لپھنگے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, بلکہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ تمہاری اداؤں سے مصطفیٰ خوش ہو جائے, تمہاری اداؤں سے تمہارا رب خوش ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا. لیکن آج اب میں اپنے موضوع کی طرف, میں نے قرآن کی آیت کے بعد ایک نبی کی حدیث پڑھی. حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا کے غلاموں, آج لوگ بہتر کہتے ہیں, اچھا کہتے ہیں. اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہو جائے, جس کے پاس بلڈنگیں ہو, جس کے پاس پلاٹ ہو, جس کے پاس میں بہترین لگژری کاریں موجود ہیں, جس کے پاس میں ایئر کنڈیشن روم ہے, جس کے پاس بنگلے ہیں, جس کے پاس مارکیٹ شہر میں ہے, مراد آباد شہر میں جویا بالکل ہائی وے کے کنارے جس کی مارکیٹ اور جس کی دکانیں چلتی ہیں. بولے یار مزے تو اس کے ہیں, بہتر انسان تو یہ ہے جو لگژری کاروں میں گھومتا. بولے بہتر تو یہ ہے. یہ دنیا کے لوگ اسے بہتر کہتے ہیں جو لگژری کاروں میں گھومتا ہے. میرے آقا کے غلاموں, لوگ دنیا والے اسے اچھا کہتے ہیں جو بلڈنگیں بناتا ہے, جو بہترین بینک بیلنس بنائے ہوئے, جو پلٹنگ کرتا ہے, جو بہترین لباس پہنتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کی نگاہ میں اچھا کون ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے ہیں اے دنیا والو, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. یہ وہ نبی فرما رہا ہے جس نبی کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. نہ نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, نہ رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے. شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, قاری قرآن بنائیں. میرے آقا کے غلاموں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کل بروز محشر نفس و نفسی کا عالم ہوگا, سب پریشان ہوں گے. باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بی بی شوہر سے, شوہر بی بی سے, دوست دوست سے, بھائی بھائی سے, ایک دوسرے سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, سب بھاگتے نظر آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ایسے موقع پہ حافظ قرآن, اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کو مرتبہ یہ دیا جائے گا, حافظ قرآن سے کہا جائے گا جیسے دنیا میں تو ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا, انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا رہا. حضور فرماتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے کہیں گے او بندہ خدا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو چڑھتا جا. سبحان اللہ. قرآن پڑھتا جا, جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا. ایک آیت قرآن کی پڑھے گا, جنت کے ایک منزل پہ چڑھ جائے گا. سبحان اللہ. کتنی آیتیں ہیں, کتنی اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا. اور پھر حافظ قرآن لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ یار ان کا کیا ہوتا ہے, یہ تو حافظ قرآن ہے, 4-5 ہزار روپے پڑھنے کے بعد ان کو تنخواہ ملے گی. اپنے بچوں کو ڈاکٹر MBBS, کوئی اپنے بچوں کو BMS کراتا, کوئی MBBS بناتا, کوئی ڈاکٹر بناتا ہے, کوئی وکیل بناتا, کوئی جج بناتا ہے. میں اس سے منع نہیں کرتا, کوئی بھی عالم منع نہیں کرتا ہے, کیونکہ اپنے بچوں کو ساتھ, اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر بنائیں گے, پروفیسر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, میرے آقا کے غلاموں یہ غلط نہیں, یہ بھی اچھا کام ہے, کیونکہ یہ بھی اچھا کام ہے اور
ہونا بھی چاہیے، مگر اس سے پہلے دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دیں تاکہ ان کا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان پر کوئی ڈانکا ڈالنا چاہے تو ایمان پر ڈانکا نہ پڑ پائے، اس لیے اپنے بچوں کو قاری قرآن، حافظ قرآن بنائے۔ حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن جب جنتی جنت میں اشارہ ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو دائیں طرف بھیج دیا جائے گا، تم جنت چلے جاؤ، دوزخیوں کے کہا جائے گا تم جہنم میں چلے جاؤ۔ لیکن اتفاق سے حافظ قرآن جس کے گھر والے اتفاق سے اپنے برے اعمال کی بنیاد پہ، ویسے تو میں دعا کرتا ہوں رب مہربانی فرمائے کوئی بندہ بھی مومن ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ جہنم میں نہ جائے، مگر وہ رب کی مہربانی ہوگی، اس کی عطا ہوگی، کس پر اس کی عطا ہو جائے اور کس پر کل بروز محشر حضور کی مہربانی ہو جائے کہ وہ جہنم کے اعمال کرنے کے باوجود بھی حضور کی مہربانی اور حضور کی شفاعت کے ساتھ جنت چلا جائے۔ بہرحال اعمال کی بنیاد پہ جہنم کی طرف اس کے گھر والوں کو چند لوگوں کو بھیجا جا رہا ہوگا، حافظ قرآن ٹھہر جائے گا، اچانک ندا لگانے والا کہے گا او بندے خدا تو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تو قرآن پڑھ کے آیا، حفظ کر کے آیا، قرآن کو سینے میں بسا کے آیا ہے، اللہ کی لارب کتاب کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اللہ نے تجھے شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تجھے اجر یہ ملا ہے کہ تو جنت میں جا، یہ بیچ میں میدان میں کیوں کھڑا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں وہ حافظ قرآن کہنے لگے گا او اللہ کی نوری مخلوق کے ملائکہ، او فرشتے، میں ایسے جنت میں نہیں جاؤں گا، اتنے میں رب کی طرف سے آواز آئے گی او میرے ملائکہ پوچھو یہ کیوں رکے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا پوچھنا، فرشتے پوچھیں گے کیوں رکے ہو تو وہ فرشتوں سے عرض کرے گا حافظ قرآن کہیں گے میں اس لیے رکا ہوں میرے گھر کے چند لوگ یہ جہنم والی لسٹ میں کھڑے ہیں، میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک انہیں اپنے ساتھ جنت لے نہیں سبحان جاؤں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میدان محشر کا معاملہ کیا ہوگا؟ میں نے یہاں تک پڑھا، حضور فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول وہاں میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ان امتیں بھی ہوں گی، مگر کوئی نبی بولے گا نہیں جی، کوئی نبی بولے گا نہیں۔ جناب آدم خامو، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب سلیمان، جناب حضرت ایوب، جناب داؤد، جناب حضرت عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم و اسماعیل، 1.25 لاکھ نبی خاموش ہیں، کوئی ایک بولے گا نہیں، او مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا، کوئی ایک نبی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے پھر حضور کو کوئی روکے گا نہیں۔ کیوں کہ پیش حق مزدہ شفاعت، واہ واہ، پیش حق کیوں نہیں روکے گا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا انداز کیا ہوگا؟ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جا، بے شک سبحان اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے آقا کے غلام واہ واہ، مصطفیٰ جان رحمت ہماری بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی جب سر کو سجدے میں رکھیں گے حضور فرماتے میرے آقا کے غلاموں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے کریم لجپال نبی سر کو اٹھائیے اور دعا مانگیے، آپ جو مانگیں گے آج آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضور یہ دعا کرنے سے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو حافظ قرآن جب تک جنت نہیں جائے گا جب تک اپنے گھر والوں کو حضور فرماتے ہیں 7
ایسے لوگ جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا ان سے کہا جائے گا تم جہنم میں جاؤ. حافظ قرآن انہیں جہنم کی سزا سنانے کے باوجود بھی انہیں جہنم کی سزا سے چھڑا کر اپنے ساتھ حافظ قرآن جنت لے جائے گا. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، لیکن حافظ قرآن کا یہ مقام کہ وہ ساتھ ہیں. اور عالم دین کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کے غلاموں، عالم کے لیے کوئی قید نہیں کہ وہ 7 کو لے کر جائے، 14 کو لے کر جائے، 21 کو لے کر جائے. عالم دین کے لیے اجازت، عالم کے لیے اجازت ہوگی، وہ جتنوں کو چاہے گا اپنے ساتھ جنت لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کون سا عالم سینہ، ہر عالم چوڑا نہ کرے. بے وہ شک. عالم سینہ چوڑا کرے جس نے میرے آقا سید کونین کی باتوں پہ عمل کیا ہے، جس نے حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا، نیک بن کر گیا، شریعت کی باتیں لوگوں تک پہنچا کے گیا. وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن، وہ عالم دین. اب ایسے عالم دین کے لیے حضور فرماتے ہیں اسے اجازت ہوگی، وہ جتنوں کو ساتھ چاہے گا جنت لے جائے گا. میرے آقا کے غلاموں، تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنائیں. آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ کل بروز محشر اس کا اجر پائیں گے. اور آپ کو پتہ چلے گا، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا. وہ حیران و ششتر پریشان ہو جائیں گے، یار اتنا پروٹوکول میں کیوں ملا ہے، ہم کو اتنا بڑا عمل نہیں کر کے آئے. آواز آئے گی، یہ کام تیرا نہیں ہے، کمال تیرا نہیں، کمال تیرے اس بیٹے کا ہے جسے تو نے حافظ قرآن بنایا ہے. کمال تیرے اس پیچھے چھوڑ کے آنے والے اولاد کا ہے، اس بیٹے کا ہے جسے عالم دین تو نے مفتی بنایا ہے. وہ جو دین کا کام تیرا بیٹا کر کے آیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے سر پہ تاج رکھا گیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جو رکھا جائے گا اس کی روشنی چودھویں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وہ مائناز خطیب حضرت علامہ مولانا حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. بس میں اپنی بات کو مکمل کروں، سب لوگ ایک بار جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. بس حضور کا مبارک فرمائش کیے، مبارک حضور کا شجرہ آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں اور بات کو مکمل کروں. سب لوگ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نہیں ابھی وہ بات نہیں آئی، سب لوگ بولے یا رسول اللہ. اپنے باپ دادا کے نام پہ تو ہر بندہ چوڑا ہوتا ہے. کسی سے پوچھو تیرے باپ کی شان بہت، ارے یار میرے باپ کی بات کر رہے ہو، میرے باپ کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں. اور بولے تیرے دادا کی تو بات، بولے دادا کی بات مت پوچھئے، دادا کے سامنے تو بدھائک بھی نہیں بات کرتا تھا. اپنے اپنوں کے نام پہ لوگ چوڑے ہوتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، اپنوں کے نام پہ خوش ہونا کوئی برا نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ماں باپ کے نام پر خوش ہونا، آپ یہاں خوش ہوں گے، قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت اپنی قبر حنبر میں خوش ہو جائیں گے. حضور خوش ہو گئے، دنیا بھی صبر جائے گی، عقبہ بھی صبرے گا. سب لوگ ایک بار میں حضور کے باپ دادا کے نام سنانے جا رہا ہوں، سنیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے میں حضور مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. ان کا آنا بتا رہا ہے ہم آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں. تو ہمارا جانا ہے، ان کا آنا ہے. بہرحال جی لگا کے ایک بار بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سب مزہ نہیں آیا، سب لوگ پھر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نے کا نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائد کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل سبحان اللہ. ابراہیم خلیل
خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے کنات کے بیٹے سر کے بیٹے زیشان کے بیٹے دی کے بیٹے ارد کے بیٹے جل کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے فی کے بیٹے ماقی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے ثابت کے بیٹے تلاب کے بیٹے بلداز کے بیٹے زک کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے باؤس کے بیٹے اس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے نادان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ سب لوگوں کو ہاتھوں کو 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے نبی کی محبت میں اشعار گنگنائے تو شاہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے بے شک آخری اشعار پڑھ رہا ہوں بس حضور کی محبت میں سب لوگ مل کے پڑھ لیں جی لگا کے سب لوگ محبت کے ساتھ تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ اس طریقے سے ہاتھ کو لہرائے محبت میں نبی کی پرچم لہرائے پرچم 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے اس لیے کہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائے یا رسول اللہ یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں اٹھائے مدینے کے تاجدار کے نام پہ اٹھائے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے یہ سوچ کے بولے میدان محشر میں پیاس لگے گی میرے آقا ساقی کوثر مبارک نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں عطا فرمائیں گے دھوپ پریشان کرے گی میرے آقا سایہ رحمت میں ہمیں کھڑا لے جا کے کر دیں گے جنت کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کے ہے سچ پوچھو تو اللہ کے رحمت بھی انہی کے ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں تقریر کے دوران لغزش خامیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام